وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کے حمد حضور نبی مکرم شفیع امم رحمت دو عالم راحت دو عالم فخر دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے جامعہ کے اساتذہ کرام اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آج یہ بدم جشن آزادی کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ہر سال وطن عزیز میں جشن منایا جاتا ہے، اس سال بھی ملک میں جشن کا سماں ہے، لیکن جب میری فکر میری سوچ ماضی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے تو میری فکر میری سوچ جشن منانے کے بجائے غم زدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے وہ پاکستان نظر نہیں آتا جس کے حصول کے لیے میرے ملت کے علماء کو توپوں کے منہ پر باندھ کے توپوں کو چلایا گیا کہ تم کہتے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تم کہتے ہو انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، ہاں ہم کہتے ہیں انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ مجھے وہ پاکستان نظر نہیں آتا جس کے حصول کے لیے مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کی گردن کو کاٹ کر دہلی کے چاندنی چوک پہ لٹکایا گیا۔ جناب صدر، مجھے وہ پاکستان نظر نہیں آتا جس کے حصول کے لیے میرے ملت کے علماء کو کالے پانی میں سزائیں دی گئی۔ علامہ فضل خیر آبادی کا ایمان خریدنے کے لیے آخری بار انگریز جب آپ کو کالے پانی لے گیا، اب انگریز کو یقین ہو گیا کہ مولانا مر جائیں گے۔ مولانا خود فرماتے ہیں، اپنی کتاب الثورۃ الہندیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مجھے کالے پانی میں سینکڑوں مرض لاحق ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہاں جو زخم ہوتا تھا وہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا وہ جو دوائیں دیا کرتے تھے اس سے مزید بیماریاں بڑھتی تھی۔ علامہ فضل خیر آبادی کی ہڈیاں گل گئیں، سینکڑوں مرض لاحق ہو گئے، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ انگریز نے کہا چلو ہو سکتا ہے یہ مولوی بچپن میں شہزادہ تھا، ہاتھی پر بیٹھ کر پڑھنے جایا کرتا تھا، یہ بچپن میں بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوا کرتا تھا، چلو اپنے جسم کو سڑا ہوا دیکھ کر، اپنے بدن کو گلا ہوا دیکھ کر، اپنی ہڈیوں کو گلا ہوا دیکھ کر شاید اسے پچھتاوا ہو کہ میں نے انگریزوں کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا وہ فتویٰ واقعی میرے خطا تھی، میری غلطی تھی۔ لیکن علامہ فضل خیر آبادی بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، آج عقل مر جانا تھا، آج عقل شہید ہو جانا تھا۔ انگریز آپ کے پاس جاتا ہے، وہ فتویٰ جہاد آپ کے سامنے رکھتا ہے، علامہ فضل خیر آبادی کی آنکھیں دیکھنے سے جواب دے جاتی ہیں، کیونکہ ان کو یہ ساری مصائب جھیلنی پڑتی ہیں، تو جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی ان کی آنکھوں میں موجود ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں فدیت محمد خیر البرایا علیہ الصلوۃ ربی والسلام ربی۔ فرمایا اے انگریز، میں آج بھی اس محبوب پر قربان ہوں اور انگریز کے خلاف آج بھی جہاد فرض ہے۔ جناب صدر، مجھے وہ پاکستان نظر نہیں آتا، اس وجہ سے میری فکر میری سوچ جشن منانے کے بجائے غم زدہ ہو جاتی ہے۔ جناب صدر، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، یہاں ہمارے اسلاف کی عظیم جد و جہد کو فراموش کر کے کچھ لوگ پرانے پاکستان کے بجائے نئے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج میں برسر محفل یہ کہتا ہوں، مجھے نیا پاکستان نہیں چاہیے، مجھے نیا پاکستان نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ مجھے وہی پرانا پاکستان چاہیے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، جو علامہ اقبال کی خواب کی تعبیر ہے۔ جناب صدر، جس کے حصول کے لیے پیر جماعت علی شاہ صاحب سمیت کئی علماء اور پیران نظام نے جد و جہد کی، جس کے حصول کی جنگ لڑتے لڑتے ہمارے کئی اسلاف شہید کر دیے گئے، مجھے وہی پاکستان چاہیے۔ جناب صدر، جس وطن کی خاطر ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے گھر بار زمینیں جائیدادیں چھوڑی، مسلمانوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے، کئی ماؤں نے اپنے بچوں کو نیزوں پر تڑپتے دیکھا، کئی عورتوں نے اپنی سہاگ اجڑے دیکھے، بچپن کی یادیں، گھر کا آنگن، یہاں تک کہ اپنے بڑوں تک کی قبریں چھوڑی صرف اس پاکستان کے لیے، اور کچھ لوگ اس پاکستان کو بھلا کر نئے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مجھے وہی پرانا پاکستان چاہیے، مجھے نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ جناب صدر، مجھے وہ پرانا وطن چاہیے کہ جس پرانے وطن کے اندر گستاخ رسول کو جب غازی علم الدین واصل جہنم کرتا ہے تو اس غازی کا مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح خود لڑتے ہیں، اور جس ملک کے اندر
قادیانی کو تحفظ فراہم کیا جائے، جس ملک کے اندر گستاخوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، جس ملک کے اندر راتوں رات گستاخ رسول کو طیارہ منگوا کر یورپ کے حوالے کر دیا جائے اور غازیوں کو جیلوں میں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، مجھے ایسا نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ جناب صدر، قیام پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب کے جن سکھوں نے لاکھوں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، ہماری ماؤں ہماری بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا، ان سکھوں کے لیے کہ جن سکھوں نے ہمارے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی، ان سکھوں کے لیے کہ جن سکھوں نے ہماری ماؤں ہماری بہنوں کے عصمتوں کو تار تار کیا تھا، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے قومی خزانے سے ان کے لیے گردوارے بنوائے جاتے ہیں۔ جناب صدر، مسلمانوں کے ازلی دشمن ہندوؤں کے لیے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر قومی خزانے سے خرچ کر کے مندر بنوائے جاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ مساجد کی بجلی کے بل میں پی ٹی وی چینل کا ٹیکس لیا جاتا ہے۔ جناب صدر، جہاں ملک و قوم کے غدار قادیانی کو تحفظ فراہم کیا جائے، جہاں ملک و قوم کے غدار قادیانی کو پروموٹ کیا جائے، جہاں ملک و قوم کے غدار قادیانی سے وفاداری کے عہد کیے جائیں، مجھے ایسا نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ مجھے وہ پرانا ذوالفقار علی بھٹو والا پاکستان چاہیے جہاں قومی اسمبلی کے اندر قادیانی کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور عہدہ سے دور رکھا جاتا ہے۔ جناب صدر، 72 سال گزر گئے، 72 سالوں سے کشمیری مظلوم قوم جس ملک کی مدد کی انتظار میں بیٹھی ہے، وہ کشمیری جو ہر صبح راولپنڈی سے آنے والی ہواؤں سے پاکستان کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، وہ کشمیر جہاں ہر صبح ہماری مائیں ہماری بہنیں پاکستان کی طرف مدد کے لیے دیکھتی ہیں، وہ کشمیری جو اپنے شہیدوں کو اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے جھنڈے میں ملبوس کر کے دفن کرتے ہیں، وہ کشمیری جو بھارتی فوج کی برستی گولیوں کے سامنے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کشمیریوں کی مدد کی بجائے، ان کشمیریوں کی دل جوئی کی بجائے صرف احتجاج اور آدھا گھنٹہ کھڑا ہوا جائے، مجھے وہ پاکستان نہیں چاہیے۔ جناب صدر، مجھے وہ پرانا وطن چاہیے، مجھے وہ پرانا پاکستان چاہیے جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، جس میں غازی علم الدین جیسا جذبہ عشق رسول ہے، علامہ اقبال کے خواب کی تعمیر ہے، قائد اعظم کی سی فکر ہے، جس کی ابتدا لا الہ الا اللہ ہو اور تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ خدا کرے اترے میری عرض پاک پر وہ فصل گل، خدا کرے اترے میری عرض پاک پر وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، پاکستان زندہ باد۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب جواد حسین جو بہت ہی پیارے انداز سے اپنے منتخب موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں ملی نغمے کے لیے التماس کرتا ہوں جناب جان محمد سے کہ وہ تشریف لائیں اور ملی نغمہ پیش کریں۔ زندہ باد۔